جو نیکسٹ پوائنٹ اس کے اوپر آ رہا ہے دیٹ از کہ پرپز کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں دیکھیں بڑا اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اس دنیا میں وداؤٹ اینی پرپز نہیں. سو دس از دی سیم کیس ود دی رمضان. سب سے پہلا پرپز کیا ہے؟ ڈسپلن کر لیں اپنے مائنڈ اینڈ باڈی کو. جب ہم ایک مہینے کے اندر ایک منتھ کے اندر اپنے آپ کو روٹین کو بالکل بدل سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کھانے پینے سے, ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں فرام all the bad deeds or few of the bad deeds, اور اپنے آپ کی سوچوں کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور we can have the control over ourself, our nafs. So why don't we just do this in whole of our year? So this is the month جو ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے آتا ہے, اور یہ ڈسپلن جب آپ ہمیں کرتا ہے, so this is actually going to help us in order to you can say the understand it کہ ہم کتنا اپنے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مینج کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ رکھتے ہیں. another important aspect of رمضان, دیکھیں اس میں آپ نوٹ کیجئے گا, آپ کے یونیورسٹی آورس کم ہو جاتے ہیں, آپ کے آفس آورس کم ہو جاتے ہیں, یو گیٹ ایمپل ٹائم, برکت محسوس ہوتی ہے اپنے وقت کے اندر. سو یو گیٹ ایمپل ٹائم, دس از دی ٹائم پیریڈ کہ جہاں ہم قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو کوشش کیجیے اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے, ٹرائی ٹو پونڈر اپون دی ورسز, یہ کہہ کیا رہی ہیں ہم سے, قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے, کبھی اس کو محسوس کیجیے گا. And then this is the time, this Ramadan is the time period where we have to pause and reflect. We have to look upon کہ ہماری کیا اندر اسٹرینث ہے, ہمارے اندر ایریاز آف امپروومنٹ کون کون سے ہیں, کہاں ہمیں لیک کر رہے ہیں, کدھر ہمیں اپنے بیہیویئر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کون سا میرا ایسا پرسنالٹی کا ایسپیکٹ ہے کہ جو میں یا تو میں بہت زیادہ جو ہوں وہ اگریسو ہوں, یا میں بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ اینشیس ہو جاتی ہوں, یا میں بہت زیادہ جلدی جو ہوں میں اس طرح کے ایک دم سے پریشان والی ہونے کی سچویشن میں چلی جاتی ہوں, چلا جاتا ہوں. سو دس از دی ٹائم پیریڈ, اینڈ ونس یو ہیو جسٹ فگرڈ اٹ آؤٹ, آپ نے اب ریفلیکٹ کر لیا, اپنے ایریاز آف امپروومنٹ اینڈ اسٹرینث کو دیکھ لیا, تو ناؤ دس از دی ٹائم ٹو میک نیو کمٹمنٹس. اب وہ نیو کمٹمنٹس کیا ہے کہ اب آفٹر فگرنگ آؤٹ کہ میں نے دیکھ لیا کہ میرے یہ ایریاز غلط ہو رہے ہیں اور مجھے اس طرح سے امپروومنٹ کرنا ہے, میرا دین مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کرنے کو, سو دس از دی ٹائم پیریڈ کہ اب ہم رینیو کریں اپنی زندگی کو ایک نئی کمٹمنٹس کے ساتھ. اور اس سے کیا ہوگا کہ دس از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیلپ اس کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو مزید بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں, کس طرح سے مزید ہم اپنے آپ کو یو کین سے ایک بیٹر ہیومن بینگ کی فارم میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی, ناٹ اونلی فار آور سیلف بٹ آلسو فار دی پیپل ہو سراؤنڈز اس. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اف یو فردر ہم اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا تدبر کریں اور دیکھیں ڈیپ ڈاؤن انٹو دی ورڈ آف رمضان, سو دی سینونیمس ہے ود دی ورڈ چینج. یہ عربک روٹ ورڈ سے نکلا ہے, را میم داد سے. And Ramadan is basically the meaning scorching heat, becoming intensely hot, becoming burning, اور اس میں کہتے ہیں بہت زیادہ بلیزنگ اور گلوئنگ قسم کا ہوتا ہے. رمضان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ کی ہیٹ سے بہت زیادہ ایک چیز جو ہے وہ برن ہو جاتی ہے. آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ سونا جو ہے وہ آگ میں جل کر تپ کر کندن بنتا ہے. سو دس از دی پوائنٹ, جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں, ہم اپنی ڈیزائرز کو ایکچولی برن کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ رمضان بائی abstaining from all our different desires. I go into the detail of it. وہ آپ کی lustful desire بھی ہو سکتی ہیں, وہ کھانے پینے کی desires بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہماری بلا وجہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بڑی desires ہوتی ہیں, ہم scroll down کرتے رہتے ہیں, اور وہ ونڈو شاپنگ ہم آن لائن بھی کرتے ہیں. سو ان desires کو ہم کنٹرول کرتے ہیں بائی جسٹ reducing our time on screen. سو کیا ہو رہا ہے اب جب وہ ڈیزائرس کو آپ نے برن کیا, سو دس از ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو چینج یور سیلف. اور جب ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سو اٹ مینس وی آر ہیڈنگ ٹوورڈس دی امپروومنٹ. اور یہی امپروومنٹ شاید ہم سب اپنی زندگی میں چاہتے ہیں. رمضان ہمیں وہ ٹائم پیریڈ دے رہا ہوتا ہے, 1 month کا ٹائم پیریڈ. دس از ایکچولی ہیلپنگ اس ٹو ڈو سو. اور ایک چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ بیکاز ہی از آر کریٹر, ہی نوز آر سائیکالوجی, بغیر موٹیویشن کے تو ہم نے چلنا ہی نہیں ہے نا. اب بڑی پیاری بات معرف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب نے تفسیر لکھتے ہوئے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا معاملہ اس دنیا میں ایک امپلائی کی طرح کا ہے. امپلائی تھرو آؤٹ دی منتھ محنت کرتا ہے, ڈیڈ لائنس کو میٹ کرتا ہے,
اس میں اس کے کوئی کلیشز آتے ہیں, کوئی آرگنائزیشنل کانفلکٹس آ جاتے ہیں ود دی باسز, ود دی کلیگس, وہ بڑا برداشت کرتا رہتا ہے, وہ کوئٹ کر کے نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ بیکاز اس کو پتا ہے بائی دی اینڈ آف دی منتھ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ مائی سیلری, مجھے ریوارڈ مل جائے گا اس محنت کا جو میں کر رہا ہوں, ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کا پیشنس کے ساتھ. سملر از دی کیس ود دی ہیومن بینگ ان دس ورلڈ. ہم سب امپلائی ہیں, عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, بندے ہیں نا اللہ کے. اب اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس دنیا میں اور بتا بھی دیا کہ دس از اے ٹیسٹ. اب اس ٹیسٹ میں ریوارڈس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھے, وہ ہمیں تھرو دی different verses of the Holy Quran, through the sayings of the Prophet peace be upon him, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, موٹیویشن دے دی کہ دیکھو اگر یہاں صبر کے ساتھ چلو گے, یہاں کی ٹرائلز اینڈ ٹرائبولیشنز کو, یہاں کی ساری یہ جو تمہاری مینٹل اور فزیکل تمہارے اوپر کبھی کبھی یہ سارے جو پرابلمز آتے ہیں, اسٹرینز اور ایلمنٹس آتی ہیں, if you have just tolerated them with patience, تو دیکھو تمہارے لیے آگے پھر اس اٹرنل لائف میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے, کتنی نعمتیں لکھی ہوئی ہیں, کتنے ریوارڈز لکھے ہوئے ہیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں تھرو پروفٹ پیس بی اپون ہم. اور یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ 4 احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ایک مہینے میں چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں, تو آپ نے اگر کوئی ایک بھی نفلی عبادت سچی نیت کے ساتھ کی ہے, اللہ کی محبت کے لیے کی ہے, سو آپ کو اس کا ایسا اجر ملے گا جیسے ایک فرض کو پورا کرنے کا ملتا ہے. اور اگر آپ نے اس رمضان کے مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہے, سو اٹ مینس کہ اس کا ریوارڈ 70 ٹائمز ہو جائے گا جو کہ باقی سال, پورے سال میں وہ فرض ادا کرتے ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر ایکشن, ہر اچھے ایکشن کا جو ریوارڈ ہے وہ 10 ٹائمز سے لے کر 700 ٹائمز تک ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جو روزہ ہے یہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے, اس کا اجر میں ہی اس کو دوں گا. اور وہ کچھ ہوگا اس وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں, جو روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں, ان کی زندگی میں 2 دفعہ مومنٹس آف جوائے آتی ہیں. ایک وہ کہ جب وہ افطار کرتے ہیں, اور افطار کے ٹائم کے اوپر جب وہ اپنی اس بھوک, اپنی اس پیاس کو کنٹرول کرتے ہوئے, اور یو کین سے بائی دی اینڈ مغرب کے ٹائم پہ افطار کرتے ہیں, سو وہ جو ایک سکون, اور اسپیشلی گرمیوں کے روزوں کے اندر آپ نوٹ کیجئے گا جب ہم پانی کا پہلا قطرہ ہمارے اندر جاتا ہے, اور وہ اتنی ہی پیاری دعا ہے جو مسنون دعا ہے روزہ افطار کرنے کی, دیٹ از ذهب الظمأ وطبت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس جاتی رہی, رغیں تر ہوئی, اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ملے گا. نوٹ کیجئے گا اب اس رمضان جب آپ روزہ کھولیں اور پانی کا یا کوئی بھی آپ ڈرنک لے رہے ہو, میٹھی بھی ہو تو سبحان اللہ, وہ تو اور ہی حسین ایک آپ کی فیلنگ بن جاتی ہے. نوٹ کیجئے گا واقعی وہ فیلنگ آتی ہے کہ اندر تک آپ کو وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوئی, اور وہ آپ کی جو سویٹنس ہے آف دیٹ ڈرنک وہ فیل ہوتی ہے اندر تک جاتے ہوئے. سو دس از ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی خوشی مل گئی, اور آخرت میں تو اس کا تمہیں امینس کائنڈ آف ریوارڈز ملیں گے جس کا کوئی آگے یہاں بیان نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ نے ہی دینے ہیں, وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. سو دس از ایکچولی دی ون. اور پھر فردر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور موٹیویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا بینگ ہیومن بینگ, ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم ڈفرنٹ اپریہینشنز کا شکار رہتے ہیں. اگر میں نے یہ کر دیا تو یہ پرابلم ہو جائے گی, کیا پتا ادھر سے مجھے نقصان ہو جائے, کیا پتا میرے ساتھ کوئی میرا دشمن بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دیا, بخاری کی حدیث ہے کہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, 8 ڈورز آف جنہ, 8 ڈورز ہیں, سارے کھول دیے گئے. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, اور وہ جو ہمارا بیسٹ فرینڈ فار ایور ہے اس کو بھی بند کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ تو صحیح, دیکھو میں نے سارے راستے کلیئر کر دیے, ہر مشکل ہٹا دی, ایفرٹ تو کرو, چلنا تو شروع کرو, دیکھو میں کیسے تمہیں پھر ریوارڈز نہیں دیتا, کیسے تمہارے لیے آسانی نہیں کرتا, کیسے تمہیں پھر اینڈ پہ جنت نہیں دیتا ایز اے ریوارڈ. سو آپ دیکھیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی جہاں ہمیں کہا جا رہا ہے بھوک پیاس کو کنٹرول کر لو, وہاں پہ ساتھ میں موٹیویشنز ہیں. آپ اب دیکھیں کس قدر پیارا دین ہے ہمارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, اس لیے میں آپ بچوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پلیز when you are studying psychology, it's a dire responsibility over you guys کہ اس کو ریلیٹ کریں with دین.
آپ کے دین سے بڑا آپ کو کوئی سائیکالوجی نہیں سمجھا سکتا, آپ کے رب سے بڑا کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے. اس کو ریلیٹ کرنا شروع کریں, آپ کو بہترین سمجھ آئے گی, اور آپ اپنے کلائنٹس کو کیا بیسٹ وے کے اندر لے جا سکتے ہیں, آپ ونڈرس کریٹ کر سکتے ہیں. آئی ایم ریئلی ٹیلنگ یو ان دس فیلڈ. اچھا, اس کے بعد آپ فردر دیکھیں, اب تک تو ہم نے بات کی نا کہ وہ جو ہم کھانا کھا کے ہمیں سکون مل رہا ہے, آخرت کے ریوارڈز آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس رمضان کے مہینے میں ایک اللہ تعالیٰ نے نا کہتے ہیں کچھ ایسی بلیسنگز رکھی ہوئی, دے آر ڈسگائزڈ. آپ ہوتا کیا ہے, ہم نے روزہ رکھا اور اس روزہ رکھنے کے اندر جو ہے وہ بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, تو پھر ہمارے باڈی فنکشن تھوڑے سے ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں, تھوڑا سا طبیعت بھی ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے. اور آپ کی اس فاسٹنگ کے اوپر اتنی زیادہ ریسرچز ویسٹ کے اندر ہوئی ہیں, اینڈ کانسٹینٹلی دے آر ڈوئنگ اٹ. 2001 میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں اینیملس میں انہوں نے بگننگ میں اسٹارٹ کی تھی, روتھ اینڈ انگرام نے, اینڈ دے ہیڈ جسٹ فگرڈ اٹ آؤٹ کہ انہوں نے کچھ اینیملس کو 12 to 14 آورس اور 16 آورس کے لیے بالکل بھوکا رکھا, اور کچھ گروپس آف اینیملس کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا, کھائیں پیئیں جو مرضی کریں. اینڈ دین دے ریچ ٹو دی ریزلٹس آف دس اسٹڈی کہ جو جن کو انہوں نے روزے والی کنڈیشن میں رکھا تھا, فاسٹنگ والی کنڈیشن میں رکھا تھا, دے ہیو 30% مور لائف ایکسپیکٹینسی ایز کمپیئر ٹو دی اینیملز جو کھاتے ہی رہتے تھے, ان کو کوئی بیچ میں یہ فاسٹنگ والا سین ان کا آتا نہیں تھا. فردر اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت فیمس لوریٹ ہیں نیورو سائنس کے ان جان ہاپکنس یونیورسٹی, ڈاکٹر پروفیسر مارک میٹسن, انہوں نے بہت ایک اپنی فیمس ریسرچ کی تھی, اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ اپنے باڈی کو ڈپرائیو کرتے ہیں آف دی فوڈ اینڈ دی ڈرنک, سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, آپ کا برین, وہ کہتے ہیں کہ 100 آپ کے بلین سیل سے بنا ہوا ہے, اور 1/4 آف آر انرجی ہماری پوری کی پوری باڈی کی ہمارا برین یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے سارے آرگنس کو چلانا ہے, میسیجز یہاں سے وہاں, نیورونز جو بلینز ٹریلینز اس کے اندر ہیں ان کو چلا کے سائنیپسس کے تھرو, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نیورو سائیکالوجی کے اندر بھی کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اب پوائنٹ کیا ہوا, آپ نے روزہ رکھا, یو ڈپرائیوڈ یور باڈی فرام فوڈ. وین یو ہیڈ ڈپرائیوڈ یور باڈی فرام فوڈ, اب برین کو تو انرجی چاہیے نا, وہ پہلے 1/4 یوز کر رہا تھا. وہ جو ایک ہمارا بلڈ شوگر لیول کو باڈی کے میں مینٹین رکھنے کا پروسیس ہے, جس میں ہمارے ریلیز ہوتی ہے بلڈ شوگر جو ہے, دس پروسیس از کالڈ گلوکوجینیسس. یہ پروسیس تیز ہو جاتا ہے. اب جب یہ پروسیس تیز ہوگا, اور یہ گلوکوجینیسس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہمارے مسلس کو, اور ہمارے آپ یہ کہہ لیں کہ یو کین سے دی آپ کی جو وہ آتی ہے ہماری یہ جو یہ لیور ہوتا ہے, یہ اس کے اندر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ چلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے. اب جب یہ اسٹریسفل سچویشن میں آئے گا, یہ پروسیس اسپیڈ اپ کرے گا بلڈ شوگر کے لیول کو مینٹین رکھنے کا, بیکاز ہم اور تو کوئی انٹیک کر نہیں رہے ہیں, سو اس سے آپ کے مسلس ٹینس ہونا شروع ہوتے ہیں, آپ کو اپنی اسٹفنس باڈی میں محسوس ہونا شروع ہوگی. ریسرچ ان کی یہ کہتی ہے پروفیسر میٹسن کی کہ 3 سے 4 دن کے روزے کے بعد آپ کا لیور آتا ہے ان ایکشن. جب وہ اس سچویشن باڈی انڈر ڈینجر جاتی ہے, ایکسیسو آپ کی ورکنگ ہو رہی ہے, اب لیور ان ایکشن آئے گا, اینڈ اٹ اسٹارٹس برننگ آر باڈی فیٹ اینڈ اسٹارٹس ٹو ریلیز اے کیمیکل وچ از کالڈ کیٹون. کیٹو ڈائٹ سنا ہوگا آپ سب نے, بہت زیادہ جو ہیلتھ اور اپنی جو کانشیس بچے ہیں کیٹو ڈائٹ کیوں کرتے ہیں, لو کارب ڈائٹ. کیٹون جو ہے دے آر مور ایفیشینٹ in order to provide energy to the brain. اور یہ کیسے ریلیز ہو رہا ہے, بائی برننگ دی ایکسٹرا فیٹ انٹو آور باڈی. آپ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ڈائٹنگ کی کیا ضرورت ہے, روزے ہی رکھ لیا کرو, بہترین طریقے سے جاؤ گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر مہینے میں منڈے اور تھرسڈے کو بھی روزہ رکھتے تھے. خیر اس کی تو وہی ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں, ساتھ میں دیکھیں کہ اس کے فزیکل بینیفٹس کتنے ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی یہ کیٹون ریلیز ہوگا, مسلز ریلیکس ہوں گے بیکاز ان کے اوپر پریشر کم ہوا. This ketone is more efficient to provide energy to the brain to maintain the body sugar level as well as the working of the other organs. اس سے آپ کی mental clarity آتی ہے, cognitive ability enhance ہوتی ہے, آپ کے metabolic health increase ہوتی ہے, اور even جو ہمارے cells ہیں باڈی کے ان کی repairing start ہو جاتی ہے. پھر آپ نوٹ کریں, یہ تو تھا نا physical side جو ہمیں نہیں پتا,
اب جب ریسرچز کو پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے یہ روزہ رکھنے سے اور کتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس کا. ہم تو بس اس کو ایک ہیبٹ کی طرح رکھتے چلے جاتے ہیں بیکاز ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اما ابا کو دیکھا ہے اس لیے رکھتے چلے جا رہے ہیں. اور اب انفارچونیٹلی کچھ اس طرح کے بھی دیکھنے میں معاملات آ رہے ہیں کہ اب تو روزے کو بہت سی جگہوں پہ امپورٹنس بھی نہیں دی جا رہی, ایون ان مسلم فیملیز ان پاکستان. Another blessing in disguise. This Ramadan helps us to realize our potential. ہم میں سے یہاں جتنے بھی موجود ہیں, بہت ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہمیشہ یا موسٹ آف دا ٹائم دے ہیو دس فیلنگ اباؤٹ دیئر سیلف, آئی ایم ورتھ لیس. دے آر سفرنگ ود لو سیلف اسٹیم. میں کسی کے کام نہیں آ سکتی, میں جو کرتی ہوں خراب ہو جاتا ہے, میں کر ہی نہیں سکتی یا میں کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہ رمضان آپ کو اللہ تعالیٰ پھر کھڑا کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ says in Surah At-Teen, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. I have made you with the best of the mold. پھر تم کیسے worthless ہو سکتے ہو؟ And this month is again ہمیں کھڑا کرنے کے لیے, ہماری سیلف اسٹیم کو انہانس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھیج دیا اور بتا دیا کہ جب تم اس ایک مہینے میں خود کو, اپنی روٹین کو بدل سکتے ہو, اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہو, تو do you think so that you are worthless? So this is the another blessing of this month. ہمیں ہمارے potentials دکھانے کے لیے آتا ہے. ہمیں ہمارا جو لیول ہے, جو ایک اشرف المخلوقات ہونے کا لیول ہے, دی بیسٹ آف دی کریچرز, وہ دکھانے کے لیے آتا ہے. پھر ہم کیوں اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں, پھر ہم اتنا لو سیلف اسٹیم کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں, پھر یہ سوسائڈل ہمارے تھاٹس کیوں بن جاتے ہیں. دس از دی منتھ جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہمیں بوسٹ کر رہا ہے, دوبارہ سے باؤنس بیک کرنے کی ہمیں ہیلپ کرتا ہے. دین بیہیورل ریفارمس. دیکھیں اس مہینے کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے بہت سے عادات کو جو ہے وہ چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہوں گے یہاں پہ, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یہاں پہ کہ جن کو صبح نماز کے لیے اٹھنا نا بڑا, فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہوگا, پرابلمٹک لگتا ہوگا. لیکن رمضان میں الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کھانا وانا بھی کھایا, افطاری کی, لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی ڈیزینس محسوس ہوتی ہے, بٹ اگین تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سو دس از دی پوائنٹ کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ منتھ از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیلپ یو ٹو ریفارم یور ہیبٹس. اچھی عادتوں کو اپنانے میں, کوئی بری عادت ہے, غصہ آتا ہے, کنٹرول کیجیے. اس منتھ کے اندر اکارڈنگ ٹو دی ریسرچز اٹ سیز دیٹ آر نیو ہیبٹس they need 21 to 28 days to be formed. اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ 21 to 28 days required ہیں بری عادتوں کو یا اپنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنے میں. سبحان اللہ, اگین دیکھیے اللہ تعالیٰ کی وزڈم. کتنے دیز کا ہوتا ہے رمضان؟ either 29 اور 30. اللہ تعالیٰ ایک دو دن اور زیادہ دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہانس کر رہے ہیں اور ہمیں موقع دے رہے ہیں so that we can have the better opportunity to mold our behavior. اگر آپ کو اینگر ایشوز ہیں, اگر آپ کے ساتھ اور کوئی ایڈکشن ایشوز ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ کے لائف کے اندر کچھ ایسی بری عادات ہیں جو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, so this is the again the month which is over here and which is giving us the opportunity to start it from it. دین لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہے. ابسلم کے کمپیننس کی بڑی پیاری عادت تھی, 6 months ارلیئر دین رمضان وہ اس کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے. اسی لیے شعبان کے مہینے کو کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس مہینے کو آپ رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کریں. اس کے فرسٹ 15 days میں روزے رکھیں جتنے رکھ سکتے ہیں, اور 15 کے بعد کوشش کریں کہ نہ رکھیں, بیکاز وہ اسٹرینتھ گین کرنی ہے آپ نے. کیونکہ اگر زیادہ آپ ابھی سے اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو ڈپرائیو کریں گے آف دی فوڈ, سو obviously پھر آگے کے 29 to 30 آپ نے ڈیز اور رکھنا ہے, تو پھر تھوڑا سا آپ کو ویکنیس ہو سکتی ہے. سو فار دیٹ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ knows our physiology, he knows our psychology, اور ہمیں اسی طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے so that we can move on towards the better side. پھر اس کے بعد فردر آپ دیکھیے کہ اس کے مینٹل ہیلتھ بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying in Surah As-Sad verse 26, بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
فالو ناٹ یور لسٹ. اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیں. کیوں؟ دے ول مس لیڈ یو فرام دی پاتھ آف اللہ. ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہمیں ڈیزائر جو ہیں ہماری، یہ ہمیں بڑا ادھر ادھر جو ہے چیزوں کی طرف لے چل جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہم ایسی ایسی چیزوں کے اندر انڈلج ہو جاتے ہیں which are going to be harmful for not only for in this دنیا but in the hereafter as well. So رمضان کا مہینہ سیلف ڈسپلن کا مہینہ ہے. اپنی گڈ ہیلتھ کو بھی مینٹین کیجیے، اپنی اچھی عادتوں کو بھی مینٹین کیجیے، اور اپنی آپ کو ذرا کنٹرول کیجیے. ناٹ اونلی دیٹ کہ یہ صرف بری عادتوں کے اوپر، جن لوگوں کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی چیز، کسی فوڈ سے، کسی اسپیسیفک قسم کے کھانے سے پرہیز کی، جس طرح شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں، ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، اب ان کو میٹھا کھانے کا ویسے بھی اللہ کی طرف سے کوئی خاص ہی شوق آ جاتا ہے. سو دس از دی منتھ، اپنی ہیبٹ کو یہاں سے بنانا شروع کیجیے، اور وہ ساری فوڈ جو آپ کو منع ہے، جو آپ کے لیے ہارمفل ہے، اوائڈ اٹ. اسٹرانگ ول پاور ڈیولپ یہیں سے ہوگی. کنٹرول کریں گے آپ انشاءاللہ اپنی ڈیزائرس کو، تو انشاءاللہ یہ پرولونگ آپ کی لائف کو بھی کریں گی. پھر یہ دیکھیں کہ ناٹ اونلی دیٹ ہمارا سیلف ڈسپلننگ ہو رہی ہے، ہماری ول پاور اسٹرانگ ہو رہی ہے ان دس منتھ. یہ منتھ ہماری فزیکل اور مینٹل ڈی ٹاکسنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈفرنٹ یہ والی ڈائٹ لیں، یہ والی ٹی پی لے لیں تو آپ کی اندر سے ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو جائے گی، سارے آپ کے باڈی کے جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں یہ سب نکل جائیں گے. رمضان از ہیئر، ڈو سو فار یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ is again saying سورہ البقرہ 168 یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او مین کائنڈ ایٹ what is lawful and good on earth، اور شیطان کے طریقوں پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور قرآن کے اندر پھر آگے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتا دیا گیا کہ کون سی ڈائٹ، کون سا کھانا ہمارے اوپر پازیٹیو افیکٹ کرتا ہے، اور کون سی چیزیں ہمارے اوپر جو ہے وہ کھانا ڈائٹ ہمارے اوپر نیگیٹو افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ آپ کی پروون ہے ود دی ریسرچز اینڈ ود دی سائنس. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا، بیکاز وی ہیو شارٹیج آف ٹائم تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. اب کیا ہوا کہ جب آپ ڈیورنگ رمضان اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کٹ شارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کھانا اپنا، کوشش کیجیے کہ آئلی چیزیں مت کھائیے افطار، بیکاز پھر اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا، اس سے آپ کی جو فیٹ برن ہو رہی تھی وہ مزید ہی بڑھتی چلی جائے گی. پوائنٹ کیا ہے کہ اب آپ نے جب خود کو روکا کھانے سے، اب اس ڈیوریشن کے اندر اسپیسیفک پروسیس آف آور باڈی، دس از اے بایولوجیکل پروسیس وچ از کالڈ اٹوفیجی، یہ اسٹارٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر. جب ہم اپنے آپ کو فاسٹنگ پوزیشن میں لے کے جاتے ہیں، ڈپرائیو کرتے ہیں آف دی فوڈ سے، سو یہ اٹوفیجی کا جو پروسیس ہے اٹ اسٹارٹس اپ، اور یہ جتنے ہماری باڈی کے اندر ٹاکسنز ہوتے ہیں، جو ہمارے ڈیمیج سیلز ہوتے ہیں، ان سب کو ریموو کر دیتا ہے یا ریسائکل کر دیتا ہے ہماری باڈی سے. اینڈ دس از ایکچولی دی پروسیس جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بائی دی سائیکولوجسٹ کہ اس سے ہمارے الزائمرس، اس سے پارکنسنس، ہنٹنگٹنس اور اسٹروک کے آنسیٹ کے چانسز پرسنٹیج کم ہوتی چلی جاتی ہے. another important good news، ایجنگ سلو ہو جاتی ہے. اگر یہاں بچیاں اور فیمیل زیادہ ہیں، زیادہ کانشیس ہیں اس چیز کے اوپر، تو یہ بھی یاد رکھیے گا فاسٹنگ سے آپ کی ایجنگ کا پروسیس سلو ہو جائے گا. وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی اینٹی ایجنگ کریمز کم سے کم لگانی پڑے گی، نیچرل گلو آ جاتا ہے. رمضان کے روزے رکھ کے تو دیکھیں پوری اچھی نیت کے ساتھ. another important aspect، دیکھیں سوشل سپورٹ کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ اس مہینے میں کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی سورہ بقرہ ورس 274 میں بتا رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن یا رات، کھلے یا چھپے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. ہم کیوں یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہماری بہت زیادہ آج کل بڑھ گئی، یہ کیوں بڑھ گئی ہیں؟ یہ اسی لیے بڑھی ہیں کہ ہمیں ہر وقت کا خوف ہے کوئی. یہ جو ہم ہر وقت ایک ڈپریسو اور ٹینشن والی سچویشن میں رہتے ہیں، پتہ نہیں دل کا قرار ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے. اکثر آپ ایک دوسرے سے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. دس از دی پوائنٹ.
ایسے کاموں میں ہم نے خود کو دور کیا ہوا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں پھر اس کنیکشن کے ساتھ، اس لنک کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہا ہے کہ جس سے اگین وی کین جسٹ وارڈ آف دیٹ فیئر آف دی اننون. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں نا کہ کوئی فیئر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. ٹھیک ہے، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیلنگ اس دنیا میں بھی ہیلپ کریں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. سو دس از دی پوائنٹ. یہاں پر ہمیں سوشل سپورٹ جب کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اگین ریسرچ یہ کہتی ہے جو کہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں بہت زیادہ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ چیریٹیبل ورک کے اندر جاتے ہیں تو دیر دی اینڈوفرین اٹ ریلیزز انٹو یور باڈی، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا فیل کرانے کا موڈ ہارمون ہے، آپ کا اچھا فیل کراتا ہے آپ کو. اور اس سے ایک اور چیز وہ کہتے ہیں تھرو دی ریسرچز which they have just proved that when you indulge in helping other people, so this boost your self esteem. آپ کو اپنی سیلف ورتھ نظر آنا شروع ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ دس از ایکچولی میں بھی کسی قابل ہوں، میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہوں، اور یو اسٹارٹ ٹو فیل گڈ. اور جب پازیٹیو ایموشنز آپ کی زندگی میں آئیں گے تو آپ کا وہ جو اسٹریس والا معاملہ ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگا، آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا، اور جب وہ ریلیز ہوگا تو آپ خوش رہنا شروع کریں گے. وہ جو ہر وقت فروننگ وے میں رہتے ہیں، اگریسو موڈ میں رہتے ہیں، وہ نیچرلی اندر آپ کے یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہو کے آپ کو بالکل ایک پیارے سے اچھے سے انسان کی فارم میں، جو کہ بہت اسمائلنگ فیس ہے، انشاءاللہ لے آئیں گے. سو ٹرائی ٹو گیو چیریٹی ڈیورنگ دس منتھ ایز ویل. لوگوں کا خیال کیجیے، اور میں نے پہلے بتایا اپنے گھر سے اسٹارٹ کیجیے. اس کے بعد فردر مور دس از دا منتھ آف ریفلیکشن. ایک بڑی فیمس کوٹ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. خود کو پہچاننے کا مقصد یہ کہ اس منتھ کے اندر جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سو ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اپنے آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا سیلف ریفلیکشن کی طرف جائیے گا ان اے وے کہ دیکھیے کہ میں اس وقت اگر میں اپنی بات کروں کرنٹلی، میں یہ جو بول رہی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں، جو میں نے یہ میرے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یا میری زبان جو اس وقت جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، یہ میری کسی اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے. یہ میری ٹنگ کا مسل جو اوپر نیچے موو کر رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ اسٹیف ہو سکتی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو میری آنکھوں سے مجھے نظر آنا بند ہو جائے، مجھے کانوں سے سننا بند ہو جائے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ کین آئی ڈو سم تھنگ؟ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جب ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم تو اپنے بنانے والے کے محتاج ہیں، سو وی اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ دین ایڈمائرنگ ہز گریٹنس. اپنے رب کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، پھر ہر چیز میں اللہ بڑا نظر آنا شروع ہوتا ہے، پھر اللہ کی ہر چیز میں مدد مانگنا ہم شروع کر دیتے ہیں. تو دس از دی ٹائم پیریڈ، دس منتھ از دی ٹائم پیریڈ اللہ کو بڑا ماننا شروع کرنے کا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا. اینڈ ون مور تھنگ، جب آپ خود اپنے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پاسٹ کو بھی دیکھتے ہیں. ابھی شاید ریسنٹلی ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے شاید کسی کو کچھ کہہ کر آئے ہوں چیٹ کے تھرو یا فزیکلی بھی، اور وہ شاید ان کو ہرٹ کر گیا ہو. سو ذرا سوچ لیجیے گا جسٹ ان اے گلانس کہ ابھی ریسنٹ میں ہم کیا کر کے آئے ہیں. تو بیٹھے بیٹھے ٹیکسٹ کر دیں بیسٹ جگہ بھی، یا اس لیکچر کے ختم ہونے کے بعد جا کے سوری کر دیجیے ان کو. سوری کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوئی آج تک، ہمیشہ بڑی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی غفور الرحیم ہے، اور ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں. سو دس از دی منتھ جس میں معافیاں بھی مانگ لیں، اور آئندہ نہ کسی کا دل دکھانے کا پرومس بھی کر لیں. جان بوجھ کے کہہ رہی ہوں، انٹینشنلی نہ کریں، ان انٹینشنلی ہو جاتا ہے تو پلیز سوری کر لیا کریں اس کے اوپر بھی. گریٹیٹیوڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز ان سورہ ابراہیم لئن شکرتم لازیدنکم. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. دیکھیں اس وقت غزہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کا رمضان کیسے گزرنا ہے. اور جب آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہمیں خوف نہیں ہے کسی بھی قسم کے اٹیک اور بمبارڈمنٹ کا. ہاؤ دے ول سروائیو. اور اب سے نہیں کتنے سالوں سے، اس وقت تو بہت ہی بری کنڈیشن ہے وہاں پہ. اور دس از دی ٹائم پیریڈ کہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے اللہ کا. آلدو پتہ نہیں ایز این امہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ان کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم دعا تو ان کے لیے کریں. ہمارا حال آپ یہاں سے چیک کر لیں کہ ایون وی آر ناٹ properly completely boycotting the things
جن کی لسٹ بار بار سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. KFC پہ آج بھی دیکھیں ایسے ہی لائنز لگی ہیں, میکڈونلڈس پہ آج بھی دیکھیں ایسے ہی لائنز لگی ہیں. ہمارے گھروں میں کہیں نہ کہیں سے پھر وہ پروڈکٹس آ جاتے ہیں بیکاز وی آر یوز ٹو آف یوزنگ دیم. پتہ نہیں ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. سو معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے, دیر از اے نیڈ کہ ہم شکر بھی ادا کرتے چلے جائیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہم اس کنڈیشن میں نہیں اور ان کو بھی اس بری کنڈیشن سے نکالیے اور سکون کے ساتھ ان کو بھی اپنے ملک میں رہنے کی توفیق دیجیے. دین دس از دی من جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. I don't know how many of you know that all of us have done a covenant with Allah subhanahu wa ta'ala which is famous with the Ahle al-Ast. ہماری سولز یہاں آنے سے پہلے جتنے بھی آ چکے جتنے بھی آئیں گے انسان, یہ سب کی سولز ایک گو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ایک وعدہ کر کے آئی ہیں, اللہ کو اپنا رب مان کر آئی ہیں. اور یہ وہ کنیکشن, یہ وہ وعدہ ہے کہ جب کبھی ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں, اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہمارے اوپر جو اٹیک ہوتا ہے ڈپریشن کا, وہ جو ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کا, اور وہ جو ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہمارا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دس از دی منتھ. اب نوٹ کیجئے گا, اکثر ہم نے بہت سارے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ ڈیورنگ دس منتھ عجیب سا سکون ہوتا ہے. فگرڈ آؤٹ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ہم زیادہ اپنا وقت کوشش کر کے اذکار میں گزار رہے ہوتے ہیں, دعاؤں میں گزار رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ سول چاہتی ہے کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب آپ اس کو دور کرتے ہیں تو پھر یہ آتی ہے پرابلمس کے اندر, پھر ہمارا اوور آل پورے کا پورا جو ایک ویل بینگ کا ایک سرکل ہے, اسپیکٹرم ہے, وہ پورا ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے. سو دس از دی منتھ in which there is this, we get an opportunity to gain that inner peace while strengthening our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. اب ان ساری باتوں کے کرنے کے بعد پرابلم ایک آ جاتی ہے, اور وہ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے, پھر بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر اریٹیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. روڈ سائڈ پہ دیکھا کریں, افطار سے پہلے بھی ایون اکثر آپ کو لڑتے ہوئے ہی لوگ نظر آئیں گے. ریزن کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, اٹس نیچرل. ہماری سلیپ ڈپریویشن ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی کچھ ہمارے پیٹرنز ایسے بن گئے ہیں کہ کیونکہ صبح ہم سے سحری میں ایسے اٹھا نہیں جائے گا, اگر سو گئے تو ساری رات جاگتے ہیں, اور پھر اٹھ کے صبح اگلے دن یونیورسٹی یا آپ نے اپنی جاب پر جانا ہے, یا گھر کے کام بھی ایون آپ نے کرنے ہیں. سو obviously because you haven't taken that sleep, اللہ نے آرام کے لیے رات بنائی ہے تاکہ ہمارے باڈی آرگنز تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ سے ریوائیو ہو کے ہمیں نیکسٹ ڈے کے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں. جب آپ اس کو ڈپرائیو کریں گے تو اٹس نیچرل, آرگنز تھکیں گے, their working will slow down, and when it will slow down, so کیا ہوگا؟ پرابلم ہی پرابلم, پھر لڑائیاں بھی ہوں گی, پھر غصہ بھی آئے گا, پھر آپ کو اینزائٹی بھی ہوگی obviously, کیونکہ اب آپ لڑ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو لڑنا نہیں ہے, ایکزرشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ کاموں سے تو جان نہیں چھوٹنی نا, کام تو خود ہی کرنے ہیں. پھر ایک ڈی ہائیڈریشن بھی ہوئی ہے, پانی نہیں پی رہے, گرمیوں کا موسم ہے, آگے آ رہا ہے, اللہ کرے کہ رمضان میں اچھا موسم ہے جیسا آج ہے, آگے آپ کے پاس وہ موسم آ رہا ہے. سو دی پوائنٹ از کہ آپ اپنی پانی کی انٹیک کو بھی بہترین رکھیں, بیکاز اکارڈنگ ٹو دی ریسرچز اف یو آر ڈی ہائیڈریٹڈ تو آپ کے مسلز میں ٹینشن آتی ہے, آپ کی مینٹل کلیئرٹی, آپ کا کوگنیٹو ایبلٹی سلوور ڈاؤن ہوتی ہے. سو پلیز اپنے آپ کا یہ ہائیڈریشن والا معاملہ, پانی اچھا پیئیں ڈیورنگ جو رمضان. جب آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہی روزے کے اندر پانی پی لیں, obviously جب آپ کو اجازت ہے کھانے پینے کی, بٹ ود ماڈریشن پلیز. میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں کہ جو اتنا پانی سحری کے ٹائم پہ پی لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان سے اٹھنا ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس. جب آپ بہت زیادہ آئلی فوڈس کھاتے ہیں تو بھی آپ کی پھر اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اب ان سب سے کیا ہوا کہ آپ ڈاؤن ہوئے, جب آپ ڈاؤن ہوئے سو obviously آپ وہ عبادات کا جو اپنا ایک پلان کر چکے تھے کہ میں نے بنانا ہے, آپ وہ نہیں کر پا رہے, اب وہ اپنا وہ گول میٹ نہیں کر پا رہے. اب آپ میں انزائٹی بھی آئے گی, آپ فرسٹریٹڈ بھی ہوں گے, کیونکہ مجھے تو پتا تھا روزے میں غصہ نہیں کرنا, میں اللہ نہیں, اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, میں تو غصہ بھی کیے چلے جا رہی ہوں. اب وہ فرسٹریشن مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جب وہ مزید فرسٹریشن بڑھے گی,
سو کیا ہوتا جائے گا کہ اب آپ اپنے آپ سے ناراض ہونا شروع ہوں گے, میں کسی قابل ہی نہیں ہوں, تو آپ ڈپریسو موڈ میں جانا شروع کریں گے, مجھے تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, اللہ تو مجھے معاف ہی نہیں کرے گا, کیونکہ میں تو روزہ کے اندر جو ہے وہ لڑ بھی رہی ہوں, برا بھلا بھی کہہ رہی ہوں, اور میں عبادات بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہوں. سو دس از دی تھنگ کہ جس کے اوپر ہم نے فوکس کیسے کرنا ہے. There is a very famous way in the cognitive psychology, it is called the thought ladder. ہم نے اپنی تھاٹس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نیگیٹو ٹو پازیٹیو لے کے جانا ہے. اور وہ کس طرح سے لے کے جانا ہے کہ دیکھیں, اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا لیجئے, اینڈ دس ٹو ڈو لسٹ شوڈ بی لائک دیٹ کہ جس میں ہم اپنا دیکھ لیں کہ میرے پرائیورٹیز کیا ہیں. مجھے آج کے دن میں ڈے بائی ڈے بنائیے, شارٹ ٹرم گولز رکھیے. It is always better to set down your short term goals, because these short term goals are better able make you able to achieve them properly. ٹھیک ہے, so for this reason اب آپ کا کیا ہوگا, آپ نے اپنی پرائیورٹیز سیٹ کی, اس کے بعد یہ بھی کوشش کیجیے گا کہ اپنی زیادہ لسٹ مت میں ایڈ آن نہ کیجیے, جتنا پرائیورٹیز کے اکارڈنگلی ضروری ہے اس کو کیجیے, بیکاز آپ فاسٹنگ پوزیشن میں بھی ہیں, اٹس obvious کہ آپ کو پھر اس کے اندر تھوڑا سا ویکنیس بھی محسوس ہو ہی رہی ہے آلریڈی, آپ نے عبادات کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. جب آپ نے اپنی وہ کام کر لیے, دین موو آن ٹوورڈز دی ادر آپ کے جو ٹو ڈو ٹاسک ہیں, اور اس طرح سے ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, یا اللہ آپ میرے دنیا اور آخرت میں ولی ہیں, آپ کی سپورٹ کے بغیر I can't do anything. اپنی نیت کو پیور رکھیے, اللہ سے مدد مانگتی جائیے, اینڈ یو ول سی دی blessings of اللہ سبحانہ تعالیٰ pouring down upon you. آپ دیکھیں گے آپ کے کام زندگی کے کس طرح سے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس مہینے کے اندر بہت بابرکت مہینہ ہے, جسٹ اپنے آپ کو ذرا کام ڈاؤن کر کے چلیے, اوور ویلڈ مت ہوئیے, اپنے آپ کو اپنی باڈی کو ریسٹ دیجیے. راتوں کو جاگنے کی بالکل اس طرح سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پھر رات کو ہم جاگ اس لیے رہے ہیں کیونکہ سحری میں اٹھنا ہے اور سارا رات ہم سوشل میڈیا پہ لگے رہے ہیں. ڈو ناٹ ڈو سو پلیز, دس از ناٹ گڈ. The acronym of Ramadan is actually, this is the time period where we have to reflect on past actions, اور جو غلطیاں ہوئی اس کی معافی مانگنی ہے اس مہینے میں, اچیو کرنی ہے اپنی اسپرچل گروتھ دعا کے تھرو, اور اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کرتے ہوئے اپنا مینٹین کرنا ہے اپنے پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کو انشاءاللہ تھرو شکر اینڈ تھرو سیلف کیئر پریکٹسز, کہ میں پازیٹیولی اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی کس طرح رکھ سکتی ہوں, اپنے تھاٹ پیٹرن کو چینج کرتے ہوئے بھی اور اپنی ہیبٹس کو چینج کرتے ہوئے بھی. دین ایم از وی ہیو ٹو اٹین ریزیلینس. دیکھیں ہم پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں نا اگلے دن کا روزہ رکھنے کے لیے, آلدو کبھی ہوتا ہے کہ مائگرین کا جن کو ایشو ہوتا ہے وہ بےچارے بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں ڈیورنگ رمضان, لیکن الحمدللہ اگین دے باؤنس بیک, نیکسٹ ڈے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ نیت اچھی ہے نا, اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. سو دس از دی ون منتھ which is telling us that when you can be resilient and be patient in 1 month continuously for 29 to 30 days, don't you think so that you can be resilient, you can be patient when you face the trials and tribulations of this world in the other months of the year? پہچانے خود کو, بہت ہمارے اندر پوٹینشیل ہے, and this is the month where we have to deepen our connection with our Rabb, with our creator, because وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنے آپ فزیکلی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے, بیکاز اسپرچویلٹی انہینسڈ ہوگی تو آپ کو باؤنس بیک کرنے میں, اپنی پرابلمس کو فیس کرنے میں اور ان میں سے نکلنے کے راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ پیسمسٹک اپروچ, نیگیٹو اپروچ کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دنیا از اے ٹیسٹ, مجھے جو ملنا ہے وہ مجھے ہیئر آفٹر انشاءاللہ آخرت میں ملنا ہے. This is the month where we have to advance our personal and spiritual development, اور ہمیں نرچر کرنا ہے ایک امہ کے کانسیپٹ کو, جس میں ہمیں empathetic ہونا ہے, compassionate ہونا ہے towards each other. And again I will give you a reminder of error. Please start it with your siblings. Siblings کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے, I know it, لیکن please start it with your siblings. Then there are the 3 levels of fasting which has been told to us by Imam Ghazali رحم اللہ. اور اب دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے میں, ہم سب اس کو اس سلائڈ سے گزرتے ہوئے this is a point for us. ایک تو روزہ انہوں نے کہ لیول بتایا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو
جو ایک نارمل روزہ ہے کھانے پینے سے اور وہ جو سیکشل ڈرائیو سے منع کیا گیا ہے ڈیورنگ دی ٹائم پیریڈ آف روزہ، ہم اس میں اپنے آپ کو روک رہے ہیں. اگر ہم اس لیول کے اوپر ہیں، گڈ، الحمد للہ. لیول 2، فاسٹنگ فرام پرفارمنگ ایول ایکشنز اینڈ ڈیڈس. 1 کے ساتھ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے. ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، الحمد للہ. اف یو آر آن دس لیول، نہیں ہے اس سال ہم نے ٹارگیٹ کر لیا، ہم اس پہ بھی آئیں گے ود لیول 1. ٹھیک ہے. 3rd لیول، فاسٹنگ فرام ہیونگ ایول تھاٹس ایون. یعنی اپنے دماغ میں بھی کسی کا برا نہیں سوچنا، بدگمانی نہیں کرنی ہے. یعنی پازیٹیو تھاٹس کو جنریٹ کرنا ہے ان آر مائنڈ. اور ابھی میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں، جب آپ پازیٹیو تھنکنگ لے کر آتے ہیں تو اینڈروفین ریلیز ہوگا آپ کی باڈی کے اندر، اور وہ آپ کو اچھا محسوس کرائے گا. دیکھیں، غصے سے، جیلسی سے، انوی سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، آپ کا اندر مینٹل سکون خراب ہوتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. سو دس از دی پوائنٹ کہ یہ 3 لیولز ہیں، اور ہم اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اپنا کون سا لیول جو ہے وہ رکھنا ہے. اور امام ابن القیم جو کہ 12th سینچری کے بہت فیمس اسکالر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی آپ کیسے اکاؤنٹیبلٹی دیکھ سکتے ہیں اپنے رمضان کے مہینے میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے فرائض جو ہیں وہ پورے کیے اس مہینے میں، کتنے جو منع کیے ہوئے ایکٹس تھے، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، آپ نے خود کو کیسے اس سے بچایا. پھر یہ کہ آپ نے خود کو ہی ایسے ڈسٹریکٹر سے محفوظ رکھا یا دور رکھا جس سے آپ کو جو ہے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہو. یعنی آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اپنا کتنا وقت ضائع کیا. سو دس از دی پوائنٹ. دیکھیں، اپنا ایک ہمیں بہت عادت ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر رہنے کی. اس کو کم کیجیے، لیسن ڈاؤن کیجیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو لاسٹ ون وہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ ہر کام کرتے اس منتھ کے اندر ہم نے کتنا زیادہ اپنی انٹینشن کو پیور رکھا کہ ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ سیلف ریفلیکشن کوسچنز ہیں which are in front of you، اور جو انہی 4 پوائنٹس سے نکال کے یہاں آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں کہ دیکھ لیں کہ جی کتنا سنسیئرلی اللہ کے لیے ہم کام کرتے رہے، کہ ڈیفیشنسیز رہی ہماری ایکٹ آف ورشپ کے اندر، کتنا خشوع و خضوع تھا، کتنا نہیں تھا، کتنا میں نے اپنی عبادات کو جو ہے وہ خراب کیا لوگوں کی غیبت کر کے، بیک بائٹنگ کر کے، کیا میں نے کوئی اچھا کام کیا. اور اس میں پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا میری کوئی ایسی انٹینشن تھی کہ جس سے میں نے کوئی ٹرانسفارم کیا ہو اپنی آرڈنری سے کام کو ایک عبادت کے اندر. دیکھیں کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی طرف پیار سے مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. پلیز، میں پھر ریپیٹ کروں گی، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو جب یہ کلاس میں بات کی تھی، I always say to them، لڑکیاں لڑکوں کو مسکرا کے لڑکوں کو مسکرا کے مت دیکھیں، لڑکیاں لڑکیوں کو دیکھیں اور لڑکے لڑکوں کو دیکھیں پلیز. تو آن دیٹ لائٹر نوٹ اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کیجیے. اور یہ بھی چیک میں رکھیے کہ آپ نے کتنا اسکرین ٹائم اپنا، اگر آپ اسکرین یوز کر بھی رہے ہیں تو کیا وہ لیکچرز تھے جس سے آپ قرآن کا، دین کا علم لے رہے تھے، اپنی سیلف اور امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے. اینڈ دس از دی چیک لسٹ اگین، جس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کون کون سی بکس پڑھنی ہیں. کچھ ایک اپنا گول سیٹ کر لیجئے. اپنی دعاز، بہت پیاری دعائیں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں تو اسپیشلی، اور بڑھا دیں دعاؤں کو. نہیں عربی آتی، نہیں ٹائم مل رہا، چلتے اٹھتے بیٹھتے اپنی اردو زبان میں اللہ سے دعا مانگتے رہیے. اپنے کچھ گولز سیٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ مجھے اتنا قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہے. ایٹ لیسٹ ایک قرآن کمپلیٹ ضرور کیجیے. اگر آپ ہر نماز کے بعد بھی 4 پیجز آف دی قرآن پڑھ رہے ہیں تو 30 ڈیز میں ایک قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد چیریٹی ضرور کیجیے. وہ جو آپ گھر میں ہیلپ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال کر رہے ہیں، وہ ایک چیریٹی یہ کہ ایٹ لیسٹ 5 روپیز 10 روپیز ڈیلی بیسس پہ ضرور ایک چیریٹی باکس بنا لیں. اس میں رکھتے جائیں، جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو دے دیں، باہر نکلیں تو اس کو دے دیں. اپنی بری ہیبٹس کو ہم نے کم کرنا ہے. دس از ون آف دی میجر گول. اور یہ کہ ہمیں ٹیکنالوجی ڈائٹ پہ جانے کی شدید ضرورت ہے until unless کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے میں اور احادیث کو سمجھنے میں. اپنے گھر کو کلین رکھیے، بہت ضروری ہے. آنے والا ہے رمضان، دس از دی ٹائم کہ ساری کلینزنگ کرا لیجیے. اپنے اندر کی نفس کی بھی ضرورت ہے اور گھر کی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے اور فرشتے بھی اس گھر میں آتے ہیں جہاں صفائی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی بنانا ہے ماڈریٹ رہیے. رمضان کی افطار
کے اندر بھی افطار پارٹیز کو اوائڈ کیجیے، زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گھر میں ہی گزاریے، اور کوشش کیجیے کہ عید کی شاپنگ ابھی بھی ٹائم ہے، نہیں کی ہے تو پلیز ابھی کر لیں. رمضان میں بازاروں کے چکر کم لگائیں، زیادہ تھکیں گے، زیادہ ایگزرشن ہوگی اور پھر آپ کا روزہ خراب ہوگا. سو اٹس بیٹر کہ پہلے کر لیجیے. دس از ون آف دی موسٹ ڈس لائکیبل پلیس. بازار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کو میں بتا رہی ہوں. سو پہلے کر لیجیے، جانا ہے ہماری مجبوری ہے کیونکہ عید کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا، آخر خوشی بھی تو منانی ہے نا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ 29 یا 30 روزے رکھنے کی توفیق دی. اللہ بہترین طریقے سے توفیق دے. And this is a very beautiful dua which has been told to us by the companions of the Prophet, peace be upon him. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslama minni mutaqabbala. Oh Allah, preserve me until Ramadan. یعنی مجھے پہنچا دے رمضان تک. And safeguard Ramadan for me. اس کو بھی میرے لیے safeguard کر کے رکھیے، بچا کے رکھیے، تاکہ میں اس کے اندر جو بھی عبادات کروں آپ مجھ سے وہ ایکسپٹ کریں. کیونکہ دیکھیں ڈبل ہو رہی ہے نا ہر ڈیڈ. تو لالچ ہے ہمارے اندر، ہم ہیں، ہمارے اندر ان نیٹ کہہ لیں یا بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر گریڈ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں. تو دس از ایکچولی دی دعا کہ ہم زیادہ بڑے نیکیوں کی گریڈ کریں، ایک دوسرے سے آگے کمپٹیشن میں لگیں اچھائی کے کاموں کے اندر. اینڈ دس از دی منتھ وچ از ٹیلنگ us to do so. So this was the today's introductory webinar and this is the flyer کہ انشاءاللہ اب ہمارا ایک 5 days اسی طرح سے ایک سیریز چلے گی ایوری ویکینڈ اینڈ از اسٹارٹنگ فرام 9th March and انشاءاللہ اٹ ول اینڈ آن 23rd March، جس میں ہم 5 topics which are in front of you یہ کور کریں گے فرام دی Western perspective and the psychological perspective, Islamic psychology perspective in the light of the Quran and Sunnah, inshallah. So if you guys are willing, آپ کے ساتھ مس تحریم یہ چیٹ باکس میں بھی اس کو شیئر کر دیں گی and we have a WhatsApp group and pages as well. So آپ میں سے جو ٹیکنالوجی پرو ہیں وہ QR کوڈ کو بھی کر کے جنریٹ کر کے کر سکتے ہیں. ہمارے پیجز کے اوپر بھی واٹس ایپ گروپ جوائننگ لنکس ہیں. Miss Tareem, if you can share it over here in the chat box as well so that the people who haven't joined the chat WhatsApp group, آپ join کیجئے، updates آپ کو ملتی رہیں گی related to such kind of programs. جی السلام علیکم مس وجیہ. Yes, I have sent it in the chat box and in the mailing address as well. Okay, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. Thank you so much, Miss Tareem. جزاک اللہ خیرن کثیرہ to all of you who are here. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا and if you people have any question, so you can ask, you can unmute yourself, and if you do not have, so we can end this up with the dua. So do register for the next 5 days series. Inshallah, we will meet. We are hoping to see you again, inshallah, on 9th of March. And the timings are there, 3 to 4 p.m., 4:30 p.m., inshallah. So do this. It's free of cost. کوئی اس کی cost نہیں ہے. آپ free of cost اس کو join کر سکتے ہیں 5 day series کو. I think there are no questions. So let's just end this today's session with dua. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.